آپ کو معلوم ہے آج دنیا جن جدید چیزوں کا لابھ اٹھا رہی ہے، یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کی جڑ تک جاؤ گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہدیہ کیا گیا ہے پوری دنیا کو، آج اس میں سب سے بڑا کردار مسلمان علماء کاملین کا ہے۔ سب مسلم علماء ہیں، سب مسلم علماء ہیں۔ 100 سے زیادہ مسلم سائنٹسٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کائنات میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے موجود ہیں بہت ساری چیزوں کے، اور آج چرا کر کے کسی اور کے نام پر یہ تختیاں لگائی گئی۔ آپ کو کیا خبر، آج پوری دنیا مواصلات کے طور پر یعنی سفر کے لیے اتنا تیز ہو چکی، ایروپلین بن گئے، ہزاروں لوگ اس میں سفر کرنے لگے، اور اس ایروپلین کی ایجاد کے متعلق 15ویں صدی کے بعد کے چند انگریزوں کے نام بتائے جاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، سب سے پہلے اس کا تجربہ کرنے والے حسین بن عباس فرناس، عباس بن حسین فرناس، یہ کرتبہ میں رہنے والا ایک ایسا سائنسدان، کب کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1000 سال پہلے کی بات، آج یہ 2020 چل رہا ہے، وہ 1021 1022 کا سائنسدان ہے۔ جب کرتبہ کی جامع مسجد کے مینار سے پر لگا کر عقاب کے اس نے خود اڑنے کی کوشش کی، اور پہلا وہ انسان ہے جو ہوا میں اڑنے کا ایک تجربہ دور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ایسے نہیں کہ مینار سے چھلانگ لگایا، بلکہ تاریخ میں آج بھی رقم ہے عباس فرناس 10 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا، اس نے نئی ایجاد کی، اور اس کے 500 سال بعد آ کر اس فارمولے پر تحقیق کی گئی، اور اس کے بعد ایروپلین بنایا گیا۔ دنیا کو ہواؤں میں اڑنے کا انداز بھی ایک عالم دین نے دیا تھا، ایک نوجوان سائنسدان نے دیا تھا۔ ابن الہیثم کا نام سنا ہوگا آپ نے، سب سے پہلے بصریات کے علم پر کتابیں لکھنے والا وہ سائنسدان جس نے آنکھوں کے متعلق تمام تفصیلات درج کی، بلکہ دنیا میں سب سے پہلے کیمرے کا تصور دینے والا ابن الہیثم ہے، کہ روشنی جتنے باریک حصے سے اندھیرے کمرے میں جائے گی، ایک کمرے سے کیمرہ بنایا گیا۔ ابن الہیثم کون ہے؟ ایک مسلم سائنسدان۔ اتنا ہی نہیں، ابو بکر رازی، یہ وہ طبیب ہے جو پوری دنیا کا فاؤنڈر ہے، علم طب میں، میڈیکل سائنس میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والا مسلم عالم دین ابو بکر زکریا رازی، جنہوں نے آج سے کئی 100 سال پہلے لوگوں کو تصور دیا علم طب کا۔ سرجری کے معاملات پوری دنیا میں کہیں پر نہیں تھے، سب سے پہلے ابو بکر رازی نے سرجری کے طریقے بتائے، ہاسپٹل کا نظام بتایا کہ ہاسپٹل کہاں بنایا جائے۔ بغداد میں انہوں نے خلیفہ سے کہا کہ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر کے ہر محلے پر لٹکائے جائیں، ایک ایک لکڑی میں لٹکائے گئے 10-12 محلوں میں، اور 3 دن کے بعد وہ نکالنے لگوائے۔ امام رازی نے دیکھا کہ جو گوشت کا ٹکڑا سب سے لیٹ خراب ہوا یا سوکھا، بہت سارے تو سڑ گئے، سوکھ گئے، جو بہت دیر تک صحیح سلامت تھا، ابو بکر رازی نے کہا یہاں ہاسپٹل بنایا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں کی آب و ہوا جسم کو جلدی خراب نہیں ہونے دیتی، مریض کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں کی آب و ہوا اس کے جسم کو سلامت رکھے۔ یہ کانسیپٹ کس نے دیا تھا؟ ابو بکر رازی نے، جب ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ 33 سال کی عمر میں بڑے سے بڑے دنیا کو انہوں نے فارمولے پیش کیے، ایک دو نہیں میرے عزیزو۔ ابن ساعتی، لقب ساعتی خراسانی، ایک مشہور سائنسدان مصر کے رہنے والے، اور آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے، تب اس سائنسدان نے ہاتھ کی گھڑی ایجاد کی، اور پورا پلانٹ سسٹم دیکھنے کا طریقہ ایجاد کیا، سیارے گردش کہاں کرتے ہیں، گریویٹی سسٹم جو بعد میں نیوٹن کے لیے پیش کیا گیا، یہ سب سے پہلے مسلم عالم دین نے پیش کیا، کشش ثقل جس کو کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ابو بکر رازی ہی ہیں جنہوں نے کیمیکل کی دنیا میں سب سے پہلے ایسیڈ تیار کیے، سلفورس ایسیڈ، جو آج کیمیا میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔
یہ تمام چیزیں دنیا کو دینے والے وہ مسلم سائنسدان تھے۔ میرے عزیزوں، میں ان کی مثالیں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ ترقیات اور دنیا میں جینے کے سلیقے اسلام نے اور مسلمانوں نے دیے، آج پورا کا پورا پلٹ دیا گیا اور تمہیں اتنا پیچھے دھکیل دیا گیا کہ آج دنیا تمہیں تہذیب سکھانے آ رہی ہے، آج تمہیں مینجمنٹ ڈیولپ کرنے کے لیے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ غلامی کے انداز میں تم سیکھنے کے لیے غیروں کے دربار میں جا رہے ہو۔ اے میرے عزیزو، آج سب سے بڑا جو ہمارے پاس نقصان ہوا ہے وہ ہمارے بچوں کو ہمارا ماضی نہ پڑھانا، ہماری تاریخ نہ پڑھانا۔ چند سال اور تم اس طرح آنکھ بند کر کے بیٹھے رہو، تب اس کے بعد بچوں کا حال یہ ہوگا، یہ مسلم سائنسدان تو بھلا ہی دیے گئے ہیں، یہ تو کہاں معلوم ہے، اچھے اچھے لوگوں کو نہیں معلوم، یہ تو بھلا ہی دیے گئے ہیں، اولیاء کرام بھی بھلا دیے جائیں گے، تاریخ ختم کی جائے گی۔ اور چند دنوں کے بعد میں بارہ یہ کہتا ہوں، شاید بچے بعد میں یہ بھی پوچھیں گے محمد کس کا نام تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب اس طرح ہم تاریخ سے اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور سارا کا سارا ہمارا وقت اسی موبائل انٹرنیٹ پر گزرے، جو فضول اور فحش چیزوں کو دیکھنے میں، اے میرے عزیز بچوں، آج اپنی زندگی کی قدر و قیمت سمجھو اور باز آ جاؤ۔ تم سے سوال ہوگا تمہاری جوانی کے متعلق، تم یہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہو، اسی چیز میں ابھی کھڑے نہیں اتر سکے، اسی میں بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ایک استغاثہ کے طور پر یوں کہا تھا، اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے۔ جو پوری دنیا کو قیادت سکھانے کے لیے نکلا تھا اسلام، وہ آج اپنے ہی دیش میں غریب الغربا ہے۔ آج جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں کی بھی حالات یہی ہیں کہ ان کے ہاں گیس ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، نہ جانے کیا کیا معدنیات ہیں، لیکن نکالنے والے یورپین ہیں، امریکی ہیں، ان پر اجارہ داری پوری باہر کی کمپنیوں کی ہے۔ کیا ہم اس قدر آج علم سے اور اپنے مقصد زندگی سے بچھاڑ دیے گئے؟ اے میرے عزیزو، میں پڑھ رہا تھا یہودیوں کے متعلق، برسوں گزر گئے، 1400 سال ہو گئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ بعض علماء بھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے آج الگ انداز سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو نشانہ بازی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں انہیں گھڑ سواری سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ۔ اور ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ تین چیزیں سکھانے کے لیے فرمایا گیا۔ اب کے بعد جب یہ بات کہی جائے تو گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے، مرسیڈیز کار کا زمانہ ہے، اب تیر اندازی کا زمانہ نہیں، اب تو بم بارود پیٹرول میزائل کا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے، جدید دنیا میں تم یہ جواب تو دے سکتے ہو، لیکن آج ہی کی بات میں بتاؤں، اسرائیل میں آج بھی یہودیوں کو دیکھا گیا، وہاں پر 6 سال کے بچے کو کمپلسری نشانہ بازی سکھائی جاتی ہے، جبکہ ان کو معلوم ہے یہ زمانہ تیر اندازی کا نہیں، لیکن نشانہ بازی کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ گھڑ سواری آج بھی سکھائی جا رہی ہے اسرائیل میں، آج بھی۔ کیا انہیں نہیں معلوم وہی کاروں کی ایجاد کرنے والے لوگ ہیں بہت سارے؟ عزیزان گرامی وقار، میں نے یہ محسوس کیا دنیا کی دوسری قومیں میرے نبی کے فرمان کے مقاصد سمجھ گئی اور وہ حل کرنے پر اپنے بچوں کو آمادہ کر لیا، اور ہم ترقیات کے نام پر اپنے ہی نبی کے فرامین کو پیچھے چھوڑتے چلے گئے۔